اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ لائٹ چینل میں خوش آمدید ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ ویورز، جیسا کہ آپ ہمارے اسلام اور سائنس کنٹینٹ پر مبنی بہت سی پہلی ویڈیوز کو ملاحظہ کر چکے ہیں، آج ہم ایسی ہی ایک ویڈیو سے آپ کو روشناس کروائیں گے۔ سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے حیرت انگیز حقائق انسان کے سامنے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی انسان یہ سوچنے پہ، اسپیشلی ایتھیسٹ جو کسی مذہب یا کسی خدا پر یا کسی بنانے والے پر یا تخلیق کرنے والے پہ یقین نہیں رکھتے، وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے تخلیق کیا۔ آپ مثال ہی لے لیجئے کہ ہزاروں سال تک نجومی یہ اس بات کا سوال کا جواب دینے میں قاصر تھے کہ اس دنیا کو کیسے وجود میں لایا گیا، کیا اس دنیا کو کسی نے وجود میں لایا، اور اگر یہ دنیا کسی نے وجود میں لائی تو یہ دنیا کیسے تخلیق کی گئی۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 1920 تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہی ایسی تھی اور اس کا سائز بھی فکس تھا اور اس کا سائز بدلنے والا نہیں تھا، لیکن 1912 میں ایک امریکی سائنسدان اور ایسٹرونامر جس کا نام ویسٹو سلیفر تھا، اس نے ایک ایسی ڈسکوری کی جس نے لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ یہ دنیا اور یہ کائنات، اس کا سائز دن بدن بڑھ رہا ہے۔ سلیفر نے ویورز یہ نوٹس کیا کہ گلیکسیز جو کہ ستاروں کا اور سیاروں کا جو مجموعہ ہوتی ہیں، وہ زمین سے ایک خاص سپیڈ تک دور جا رہی ہیں۔ اس آبزرویشن نے سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹیلیسکوپ یعنی ایسی دوربین جس سے آپ سیاروں اور ستاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ 1608 میں بنی، اور اس سے پہلے انسان کو اس کائنات کے بارے میں بہت کم پتہ تھا، لیکن ٹیلیسکوپ کی انوینشن کے بعد یہ حقائق انسان پر کھلنا شروع ہو گئے۔ 1916 میں البرٹ آئنسٹائن نے اپنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پیش کیا۔ اس میں اس نے یہ بتایا کہ یا تو یہ کائنات سکڑ رہی ہے یا یہ پھیل رہی ہے، اور بالآخر 1929 میں ایک جانا مانا امریکن سائنسدان اور ایسٹرونامر ایڈون ہبل نے یہ دریافت کیا کہ کائنات آخر میں پھیل رہی ہے۔ یہ مشاہدہ اس نے تب کیا جب اس نے ریڈ شفٹ لائٹس کو آبزرو کیا، اور اس نے یہ دیکھا کہ ہمارے ارد گرد جو گلیکسیز اور ستاروں کے جھومر ہیں وہ ہماری زمین سے دور جا رہے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے یہ مشاہدہ کیا کہ یہ گلیکسیز جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ کسی ایک پوزیشن پر فکس نہیں ہے اور وہ ہم سے دور جا رہی ہیں، وہ ایک خاص سپیڈ سے ہماری زمین سے دور جاتی جا رہی ہیں۔ ہبل کی یہ دریافت ایسٹرونومی کی دنیا میں ایک بہت بڑی دریافت تھی۔ 1929 میں اس نے ویلوسٹی ٹائم ریلیشن کو پیش کیا جو ماڈرن کاسمولوجی کی بیس بنی۔ بعد میں اس کائنات کے پھیلنے والے نظریے کو بہت سے سائنسدان اور ایسٹرونامرز نے سراہا اور اس نظریے کو سپورٹ کیا کہ واقعی کائنات پھیل رہی ہے۔ لیکن ویورز، یہاں پر ایک حیران کن بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ ٹیلیسکوپس یعنی دوربین کے ایجاد سے پہلے اور اس ہبل کی لا کے پیش کرنے سے پہلے بھی ایک شخص جنہوں نے پوری کائنات کے پھیلنے کا بتایا، وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید کی 51 سورت کی 47ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "And the heaven we created with might and indeed we are its expander"، اس ساری کائنات کو ہم نے پیدا کیا اور ہم ہی اس کے پھیلانے والے ہیں۔ ویورز، آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت جب نازل ہوئی تب ورڈ سپیس کا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ سپیس کا مطلب لوگ آسمانوں کو لیتے تھے یا کوئی بھی چیز جو کہ زمین سے باہر کی ہو، تو اس وجہ سے یہاں پر آسمانوں اور کا مطلب کائنات ہے۔ قرآن مجید کی چیپٹر 51 کی ورس 47 ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کروا رہی ہے کہ سپیس ایکچولی میں پھیل رہی ہے، جو کہ ہبلز لا نے اب پیش کیا۔ یہ لا قرآن مجید نے ہزاروں سالوں پہلے ہی بتا دیا تھا، جب سائنس کا بیسک نالج بھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب پڑھے لکھے نہیں تھے اور انہیں یہ فیکٹ خود سے پتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو کیا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ نہیں ہے؟ یقیناً یہ ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں
کہ ہبل کی اس تھیوری کے پیش کرنے کے بعد اس نے نہ صرف یہ دریافت کیا کہ گلیکسیز نہ صرف ہماری زمین سے دور جا رہی ہیں بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب کہ کائنات ہر ڈائریکشن میں پھیل رہی ہے۔ اس کا صرف ایک مطلب نہیں کہ کائنات ایک طرف پھیل رہی ہے، بلکہ یہ بالکل ایک غبارے کی طرح ہے جس میں ہوا بھری جائے تو وہ ہر طرف اور ہر سمت پھیلتا ہے۔ ہبل کی اس دریافت نے ہی بگ بینگ تھیوری کی فاؤنڈیشن رکھی کہ کائنات 12 سے 15 بلین سال پہلے ایک نہایت گرم اور ڈینس پوائنٹ سے وجود میں آئی، یعنی کوئی تھا جس نے یہ دھماکہ کیا اور جس نے اس دھماکے کو ٹریگر کیا، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری کائنات پھیلی اور وجود میں آئی۔ بعد میں 1965 میں ریڈیو اسٹرانومر آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نے بھی نوبل پرائز جیتا اور اس ڈسکوری کو کنفرم کیا کہ کائنات بگ بینگ تھیوری سے وجود میں آئی، کیونکہ کائنات جس رفتار سے ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے اور پھیل رہی ہے وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ ایک ڈینس پوائنٹ پر تھی اور اس کے بعد وہاں پر کچھ دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں وہ گیس پھیلنا شروع ہوئی اور پوری کی پوری کائنات چاروں سمت میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ 1965 میں پینزیاس اور ولسن نے ایک 2.725 ڈگری کیلوین کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن CMB بھی دریافت کیا جو کہ پورے یونیورس میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب اس ریڈیشن کا کوئی نہ کوئی سورس تھا۔ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی 6 سورت کی 101 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی 36ویں سورت کی آیت نمبر 81 سے 82 میں فرماتے ہیں، کیا وہ نہیں ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس طرح سے پیدا کیا جس طرح سے وہ ابھی ہے؟ ہاں، وہی ہے خالق جو سب جانتا ہے اور اسی کا حکم ساری کائنات مانتی ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جو اوپر آیتوں کا مفہوم ہم نے آپ کو بتایا وہ اس بات کو پروف کر رہا ہے کہ یونیورس یعنی کائنات کی کچھ نہ کچھ شروعات تھی اور اللہ تعالیٰ نے صرف کہا کہ ہو جا اور پوری کی پوری کائنات پھیل گئی اور وہ اس حالت میں ہو گئی جس حالت میں۔ اسی طرح قرآن مجید کی 21ویں سورت کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، وہ جو یقین نہیں رکھتے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمین کس طرح سے جڑی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا فرمایا، کیا ابھی بھی یہ یقین نہیں کرتے؟ مسلم اسکالرس کا یہ ماننا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ایک تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ کیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تب بیان فرمائی جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، جب انسان نہیں جانتا تھا کہ اس کائنات کا وجود ایک بگ بینگ تھیوری سے ہوا، جب انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ڈینس پوائنٹ کے دھماکے سے یہ پوری کی پوری کائنات جو ابھی ہمارے ارد گرد ہے وہ وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تب بتایا کہ انہوں نے کیسے جڑی ہوئی چیز کو الگ کیا اور ہمارے لیے یہ زمین اور آسمان مسخر کر دیے۔ بے شک قرآن اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا اور مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ بالکل مفت ہے۔ علم کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔